ورلڈ بینک نے پاکستان کے $20 ارب کے 10 سالہ ترقیاتی پروگرام کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے سعودی عرب میں الولا کانفرنس کے موقع پر ورلڈ بینک کی مینیجنگ ڈائریکٹر اینا بیجرڈ سے ملاقات کی۔ ملاقات میں کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک اور توانائی، تعلیم، صحت، موسمیاتی تبدیلی اور مالیاتی اصلاحات پر تعاون پر گفتگو ہوئی۔ اینا بیجرڈ نے منصوبے کے مؤثر اور بروقت نفاذ کو ترقیاتی اہداف کے لیے اہم قرار دیا۔ وزیر خزانہ نے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے مکمل تعاون اور بہتر کوارڈینیشن کی یقین دہانی کرائی۔ پاکستان کے T20 ورلڈ کپ 2026 میں بھارت سے میچ نہ کھیلنے کے معاملے پر بات چیت کے لیے ICC کے ڈیپٹی چیئرمین عمران خواجہ پاکستان پہنچ گئے ہیں۔ لاہور ایئرپورٹ پر ایڈوائزر ٹو چیئرمین PCB عامر میر نے ان کا استقبال کیا، جبکہ عمران خواجہ چیئرمین PCB محسن نقوی سے ملاقات کریں گے۔ اس سے قبل بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے صدر امین الاسلام بھی پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ ذرائع کے مطابق PCB اور ICC کے درمیان اہم مذاکرات قذافی اسٹیڈیم میں ہوں گے، جہاں بڑے فیصلے متوقع ہیں۔ یاد رہے، پاکستان نے بنگلہ دیش کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے ICC کے دوہرے معیار پر بھارت کے خلاف میچ کے بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ پاکستان کا مشرقی ہمسایہ بھارت عالمی امن کے لیے سنگین خطرہ بن چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت طالبان رجیم کی مدد کر رہا ہے، جو پاکستان، خطے اور دنیا کے لیے خطرناک صورتحال پیدا کر رہا ہے۔ صدر زرداری کا کہنا تھا کہ بعض ہمسایہ ممالک اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گرد کارروائیوں کے لیے استعمال ہونے دے رہے ہیں۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ دہشت گردوں کو مالی، تکنیکی اور عسکری معاونت بھی فراہم کی جا رہی ہے۔ سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل نوید اشرف نے ملیشیا کا سرکاری دورہ کیا اور رائل ملیشین نیوی کے سربراہ ایڈمرل ذوالحکیمی بن اسنین سے ملاقات کی۔ ملاقات میں دونوں بحری افواج نے آپریشنل تعاون، میری ٹائم سیکیورٹی اور استعداد کار بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا۔ ایڈمرل نوید نے پاک بحریہ کے ریجنل میری ٹائم پیٹرولز اور کمبائنڈ فورسز میں کردار پر روشنی ڈالی۔ نیشنل ہائیڈروگرافک سینٹر کا دورہ بھی کیا اور ہائیڈروگرافی میں تعاون پر زور دیا۔ پاکستان اور ملیشیا کے بحری تعلقات مشترکہ اقدار اور دوستی کی بنیاد پر مستحکم ہو رہے ہیں۔ یہ دورہ دونوں ممالک کی بحری افواج میں مربوط اور مستقبل کے تقاضوں سے ہم آہنگ شراکت داری کا سنگ میل ہوگا۔ پولیس نے جماعت اسلامی کراچی کے قائم مقام امیر مسلم پرویز، رکن سندھ اسمبلی محمد فاروق اور دیگر رہنماؤں کو گرفتار کر لیا۔ یہ گرفتاریاں جماعت اسلامی کی الیکشن کمیشن سندھ کے دفتر کے باہر عوامی پریس کانفرنس کے دوران کی گئیں۔ پولیس نے پریس کانفرنس کے لیے لگایا گیا ٹینٹ بھی اکھاڑ دیا اور دفتر کے باہر دکانیں اور ہوٹل بند کر دیے۔ گرفتار رہنماؤں میں امرائے اضلاع سفیان دلاور، مدثر حسین انصاری اور دیگر ذمہ داران بھی شامل ہیں۔ جماعت اسلامی نے انتخابات سے قبل عوامی احتجاج اور پریس کانفرنس کی منصوبہ بندی کی تھی۔ T20 ورلڈ کپ 2026 نیوزی لینڈ نے افغانستان کو 5 وکٹوں سے شکست دے دی۔ چنئی میں کھیلے گئے چوتھے میچ میں افغانستان نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور مقررہ 20 اوورز میں 6 وکٹوں پر 182 رنز بنائے۔ گلبدین نائب 63 اور صدیق اللہ 29 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ نیوزی لینڈ کے لاکی فرگوسن نے 2 وکٹیں حاصل کیں۔ نیوزی لینڈ نے 17.5 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر ہدف حاصل کیا۔ ٹم سیفرٹ 65 اور گلین فلپس 42 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ ڈپٹی انفارمیشن سیکرٹری PTI اکرام کھٹانہ کا کہنا ہے کہ پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے تمام اضلاع میں آج مکمل ہڑتال کی جا رہی ہے اور ہر ضلع میں احتجاجی ریلیاں نکالی جائیں گی۔ انہوں نے بتایا کہ پشاور میں ہشت نگری سے چوک یادگار تک پیدل مارچ ہوگا، جس میں ضلعی قیادت، کارکنان اور تاج برادری شریک ہوں گے۔ اکرام کھٹانہ کے مطابق پیدل مارچ کی قیادت صوبائی صدر جنید اکبر، ممبران اور ضلعی قائدین کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ مارچ کے شرکاء چوک یادگار پہنچ کر اجتماع کریں گے، جہاں پارٹی رہنما کارکنان سے خطاب کریں گے۔ اکرام کھٹانہ نے مزید کہا کہ صوبے کے دیگر اضلاع میں بھی ضلعی سطح پر احتجاجی مظاہرے ہوں گے، جن کی قیادت MNAs اور MPAs کریں گے۔ سیکیورٹی صورتحال اور امن و امان کے پیش نظر ضلع راولپنڈی کے ریونیو حدود میں 7 فروری سے 21 فروری 2026 تک 15 دن کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ ڈپٹی کمشنر راولپنڈی حسن وقار چیمہ نے اس حوالے سے باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق راولپنڈی بھر میں جلسے، جلوس، اجتماعات، دھرنے، ریلیوں اور 5 یا اس سے زائد افراد کے اجتماع پر پابندی عائد ہوگی۔ اسلحے کی نمائش، اسلحہ لے کر چلنے اور قابل اعتراض و نفرت انگیز تقاریر پر بھی پابندی رہے گی۔ اس کے علاوہ
ڈبل سواری، لاؤڈ سپیکر کے استعمال اور ٹریفک کی روانی میں خلل ڈالنے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے چیئرمین امین الاسلام ICC کے ہنگامی اجلاس میں شرکت کے لیے پاکستان پہنچ گئے۔ ذرائع کے مطابق وہ پاکستان کرکٹ بورڈ اور ICC کی اہم ہنگامی میٹنگز میں شرکت کریں گے، جبکہ دونوں بورڈز کے سربراہان ICC اجلاس میں آن لائن شریک ہوں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ امین الاسلام کی PCB کے سربراہ محسن نقوی سے ملاقات متوقع ہے، جس میں T20 ورلڈ کپ کی موجودہ صورتحال اور دیگر کرکٹ معاملات پر تبادلہ خیال ہوگا۔ ICC اجلاس میں شرکت کے بعد امین الاسلام شام کے وقت ڈھاکہ واپس روانہ ہو جائیں گے۔ واضح رہے کہ سیکیورٹی خدشات کے باعث بنگلہ دیش نے اپنے T20 ورلڈ کپ میچز بھارت کے بجائے سری لنکا میں کرانے کی درخواست کی تھی، جسے مسترد کر دیا گیا۔ بعد ازاں بنگلہ دیش کو ٹورنامنٹ سے باہر کر کے اس کی جگہ اسکاٹ لینڈ کو شامل کیا گیا۔ اس فیصلے کے خلاف پاکستان نے بنگلہ دیش سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے 15 فروری کو بھارت کے خلاف گروپ میچ کے بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے۔ اسلام آباد میں ہونے والے تباہ کن خودکش حملے کے بعد امریکہ نے پاکستان کے لیے نیا سیکیورٹی الرٹ جاری کر دیا۔ امریکی محکمہ خارجہ نے پاکستان میں موجود اور سفر کرنے والے شہریوں کو محتاط رہنے کی ہدایت کی ہے اور عوامی اجتماعات اور ہجوم والی جگہوں سے گریز کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکی شہری اپنی ذاتی سیکیورٹی منصوبہ بندی کا دوبارہ جائزہ لیں اور کسی بھی ہنگامی صورتحال کے لیے تیار رہیں۔ محکمہ خارجہ نے مقامی میڈیا کے ذریعے سیکیورٹی صورتحال سے باخبر رہنے کی بھی تلقین کی ہے۔ یاد رہے کہ 2 روز قبل اسلام آباد کے نواحی علاقے ترلائی کلاں میں نماز جمعہ کے دوران ہونے والے حملے میں 33 افراد شہید اور 150 سے زائد زخمی ہوئے تھے، جس کے بعد سیکیورٹی اقدامات مزید سخت کر دیے گئے ہیں۔ غزہ بورڈ آف پیس کی پہلی باضابطہ میٹنگ 19 فروری کو امریکہ میں منعقد ہوگی اور بورڈ کے اراکین کو دعوت نامے بھیج دیے گئے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ واشنگٹن میں بورڈ ممبران اور غزہ ایگزیکٹو کمیٹی کے اراکین کی میزبانی کریں گے۔ بورڈ میں اب تک 25 ممالک شامل ہیں اور صدر ٹرمپ اس کے چیئرمین ہیں۔ کئی یورپی ممالک نے شمولیت سے انکار کیا، تاہم اسرائیلی وزیراعظم نے بعد ازاں آمادگی ظاہر کی۔ میٹنگ کا باضابطہ ایجنڈا ابھی جاری نہیں ہوا۔ یہ بورڈ صدر ٹرمپ کی غزہ ڈیل کے دوسرے مرحلے پر عمل درآمد کا حصہ ہے، جس میں غزہ کی تعمیر نو اور حماس کو غیر مسلح کرنا شامل ہے۔